الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لاک ڈاؤن جاری ہے، اس میں عید کی نماز کی کیا صورت ہوگی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ مسلمانوں کے لیے بنا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کی طرف سے بھی رہنمائی مل چکی ہے، فتویٰ آ چکا ہے۔ اس کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں ہم عید کی نماز کیسے پڑھیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ عید کی نماز کے لیے مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے، اور جو شرائط جمعے کی نماز کے ہیں وہی شرائط تقریباً عید کی نماز کے بھی ہیں۔ مثلا جمعے کی نماز کے لیے ایک امام کے علاوہ 3 مقتدیوں کا ہونا ضروری ہے، کم سے کم ایک امام اور 3 مقتدی ہو۔ بالکل اسی طریقے سے عید کی نماز کے لیے بھی ایک امام اور 3 مقتدیوں کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اور جو جمعے کے شرائط ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی جمعہ پڑھانے والا موجود اگر کوئی عید کی نماز پڑھانے والا موجود ہے، عید کی نماز پڑھا سکتا ہے، تو اپنی بیٹھک یا گھر کے باہری کمرے میں وہ حضرات عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز، عید کی نماز کا جو خطبہ ہے اور جو جمعے کی نماز کا خطبہ ہے اس میں کچھ فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ جمعے کی نماز کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور عید کی نماز کا خطبہ جو پڑھا جاتا ہے وہ نماز عید کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے خطبہ پڑھنا شرط ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر جمعہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن عید کی نماز کا جو خطبہ ہے وہ سنت ہے، شرط اور ضروری واجب نہیں ہے۔ تو یعنی اگر کوئی شخص عید کی نماز پڑھانے پر تو قادر ہے لیکن وہ خطبہ نہیں جانتا، خطبہ نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ وہ صرف عید کی نماز پڑھا دے اور خطبہ چھوڑ دے، کیونکہ خطبہ وہ نہیں جانتا تو یہ کافی ہے، عید کی نماز ہو جائے گی مجبوری میں اگر کوئی خطبہ نہیں جانتا۔ یہ فرق ہے شرط واجب ہونے اور سنت ہونے میں۔ دوسری بات، ایک صورت تو یہ ہے کہ جن کے یہاں نماز پڑھانے والا موجود ہے اور امام کے علاوہ کم سے کم 3 آدمی ہیں تو وہ تو اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعض حضرات وہ ہیں کہ جہاں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے یا کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے، مثلا نماز پڑھانے والا تو ہے لیکن گھر میں اتنے آدمی نہیں ہے، جو شرط ہے عید کی نماز کے لیے امام کے علاوہ 3 آدمیوں کا ہونا، مثلا صرف 2 ہی آدمی ہے، ایک نماز پڑھانے والا اور ایک پڑھنے والا، تو یہاں بھی عید کی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو ان کے لیے جو حضرات کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے دارالعلوم نے کہا ہے کہ ان پر عید کی نماز معاف ہے، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر جا کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ خود پریشان ہو نہ دوسروں کو پریشانی میں ڈالے۔ جب ہم کو چھوٹ مل چکی ہے، اگر کوئی صورت نہیں بن رہی ہے تو عید کی نماز اس پر معاف ہے، وہ پریشان نہ ہو۔ اس کے لیے فقہاء کرام نے یہ بات مستحب لکھی ہے کہ وہ 2 یا 4 رکعت نفل چاشت کی نماز پڑھ لے۔ جو عید کی نماز نہ پڑھ سکے وہ تنہا اپنے گھر میں 2 یا 4 رکعت نفل چاشت کی پڑھ لے۔ تو جب ہمارے پاس یہ آسانی ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو ایک بہت اہم میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اس لاک ڈاؤن سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے جو بہت ہی قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن ہمیں اس بات کا میسج دے رہا ہے کہ ہر گھر میں کم سے کم ایک عالم یا قاری یا کم سے کم حافظ قرآن ضرور ہونا چاہیے، تاکہ ایسے مشکل حالات میں، ایسی مشکل گھڑی میں، اللہ نہ کرے دوبارہ ایسے حالات بنے، مسجدوں پر پابندی لگے، اگر ایسا ہوتا ہے خدا نخواستہ تو کم سے کم اگر گھر میں پریوار میں ایک حافظ ہوگا تو وہ کم سے کم ہمیں نماز تو پڑھا سکتا ہے۔
اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جن کے گھروں میں بعض گھر ایسے دیکھے گئے ہیں جن میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو نماز پڑھا سکے، حافظ قرآن ہو، بلکہ بہت سے خاندان ایسے ہیں جن میں ایک بھی شخص حافظ قرآن نہیں ہے، تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم بنائیں، کم سے کم ایک بچے کو تو اس کے لیے خاص کر لے کہ اس کو ہمیں علم دین پڑھانا ہے، اس کو حافظ قرآن پڑھانا ہے، تاکہ اسی مشکل گھڑی میں ہمیں کوئی نماز پڑھانے والا مل سکے، ادھر ادھر ہمیں جانا نہ پڑے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر انشاءاللہ عمل ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد اس وبا کو دور فرمائے اور ہماری پریشانی کو دور فرمائے، مسجدوں کو آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔